محبوب میرا تجھ سے نکلتا ہوگا، اور مجھ کو معلوم ہے طیبہ سے جدائی کا اثر، مجھ کو معلوم ہے طیبہ سے جدائی کا اثر، شام کو سورج بھی روتے ہوئے ڈھلتا ہوگا، شام کو سورج بھی روتے ہوئے ڈھلتا ہوگا۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی آلہ وأصحابه وأولياء أمته أجمعين۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا علیہ وآلہ۔ کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندہ تو مل جائے گا پر مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ایک بار پھر ہمیں اپنی زندگی میں عید الفطر جیسا دن عطا کیا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ایسی عظمت والے مہینے، ایسے شان والے مہینے، ایسے رفعت اور بلندیوں والے مہینے کو الوداع کر چکے ہیں،
جس کا ہر لمحہ قیمتی تھا، جس کا ہر منٹ قیمتی تھا، جس کا ہر گھنٹہ قیمتی تھا، جس کا ہر دن قیمتی تھا، جس کی ہر رات قیمتی تھی، اور اللہ رب العزت نے ہمیں وہ ماہ رمضان المبارک اپنی زندگی میں نصیب فرمایا، اور ماہ رمضان المبارک کی تکمیل کے بعد پھر ہمیں آج عید الفطر کے عظمت والے دن بھی اپنی زندگی میں نصیب فرمایا۔ آئیے میں آپ کو اس بارگاہ میں لے کے جاتا ہوں جہاں سے ہمیشہ امن کا درس ملا، جہاں سے ہمیشہ صبر کا درس ملا، جہاں سے ہمیشہ شکر کا درس ملا، جہاں سے ہمیشہ اخلاق کا درس ملا۔ آئیے میں آپ کو اس بارگاہ بے کس میں لے کے چلتا ہوں جہاں کوئی بھیک مانگنے آیا تو دین و دنیا کا تاجدار بن گیا، ذرا تھا تو آفتاب بن گیا، قطرہ تھا تو دریا بن گیا۔ آئیے میں آپ کو اس بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں جہاں کوئی ناپاک آیا تو پاک بن کے گیا، جہاں کوئی قتل کرنے آیا تو اسلام قبول کر کے گیا، جہاں کوئی بیمار آیا تو شفا پا کے گیا۔ حضرت ابو بکر آئے تو صدیق اکبر بن کے گئے، حضرت عمر فاروق آئے تو فاروق اعظم بن کے گئے، حضرت عثمان غنی آئے تو ذوالنورین بن کے گئے، حضرت علی المرتضیٰ آئے تو شیر خدا بن کے گئے۔ آگے میں آپ کو اس دربار میں لے کے چلتا ہوں جہاں حبشی آئے تو بلال بن کے گئے، جہاں گنہگار آیا تو نیکوکار بن کے گیا، جہاں مقتدی آئے تو امام بن کے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر میری امت کو اس بات کا علم ہو جائے کہ ماہ رمضان المبارک کتنی عظمتوں والا مہینہ ہے، کتنی شانوں والا مہینہ ہے، کتنے مقام والا مہینہ ہے، تو فرمایا میری امت اس بات کی خواہش کرے، یہ آرزو کرے کہ یا اللہ ایسا مہینہ نہیں بلکہ پورا سال ہونا چاہیے، اور اللہ رب العزت ہمیں پورے سال روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں ہمیں جان ملی تو حضور کے صدقے، ہمیں مال ملا تو حضور کے صدقے، ہمیں زندگی ملی تو حضور کے صدقے، ہمیں عزت ملی تو حضور کے صدقے، ہمیں جان ملی، مال ملا، فرقان ملا، قرآن ملا، اور ہمیں شب جمعہ جیسی رات ملی، ہمیں شب برات جیسی رات ملی، ہمیں شب قدر جیسی رات ملی، ہمیں شب عید جیسی رات ملی تو حضور کے صدقے۔ اور شب قدر کیا ہے، کتنی فضیلتیں ہیں، کتنی برکتیں ہیں۔
کہ حضور نے فرمایا شب قدر اپنے دامن میں اتنی فضیلتیں، اتنی رحمتیں، اتنی برکتیں رکھتی ہے کہ فرمایا میری گناہگار امت کے لیے گناہوں کی بخشش کے لیے صرف ایک رات لیلۃ القدر کافی ہے۔ فرمایا میری گناہگار امت کی بخشش اور مغفرت کے لیے صرف ایک رات شب قدر کی کافی ہے۔ پھر آج عید الفطر کا دن ہے، حضور کا فرمان ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی ابتدا سے لے کر انتہا تک، جس میں اللہ رب العزت رمضان المبارک کی ہر رات کو 60,000 جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرتا ہے۔ اللہ نے حضور نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں جتنی بخشش ہوتی ہے، جتنی رحمت ہوتی ہے، جتنی فضیلت اور عظمت ہوتی ہے، فرمایا ماہ رمضان المبارک ایک طرف، اور جب ماہ رمضان المبارک کے سارے روزے رکھنے کے بعد جب میرا کوئی امتی عید کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے، فرمایا وہ مسجد میں بیٹھا ہوا وقت پورے رمضان المبارک سے افضل ہے۔ عید کیا ہے؟ عید ایک سال آنے کے بعد دن کا نام ہے۔ عید کا دن خوشیاں لوٹ آنے کا نام ہے۔ عید کا دن خوشیاں منانے کا دن ہے۔ عید کا دن بیواؤں کے سروں پہ ہاتھ رکھنے کا دن ہے، یتیموں سے ہمدردی کا دن ہے۔ عید کا دن ماہ رمضان المبارک کی تقریر کا دن ہے۔ عید کا دن تکبیر کہنے کا دن ہے۔ عید کا دن دوسرے انسانوں سے ہمدردی، خوش سلوکی اور اچھے سلوک سے پیش آنے کا دن ہے۔ عید کا دن وہ دن ہے جس سے ہمدردیاں کرنے کا دن ہے، جو دوسروں سے اچھا سلوک کرنے کا دن ہے، جو اپنے بیٹوں پہ شفقت کرنے کا دن ہے، اپنی بیٹیوں کے سروں پہ ہاتھ رکھنے کا دن ہے، اور عید کا دن صدقہ اور خیرات دینے کا دن ہے۔ حضور سرور کائنات تاجدار انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو وہاں کے لوگ انہی دنوں میں خوشیاں منایا کرتے تھے، اور آزادانہ خیال سے 2 دن انہوں نے مقرر کر رکھے تھے، اور ان 2 دنوں کو آزاد خیال کے ساتھ وہ مناتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ نے فرمایا اے لوگوں یہ کون سے دن ہیں؟ تو لوگوں نے کہا حضور سال میں 2 دن ہم نے مقرر کر رکھے ہیں، جب بھی سال کے بعد یہ 2 دن آتے ہیں تو فرمایا یہ جب 2 دن آتے ہیں تو ان 2 دنوں کو ہم بڑے آزاد خیال کے ساتھ مناتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے لوگوں اسلام بے رہ روی کی اجازت نہیں دیتا، اسلام قلب میں روحانیت، طبیعت میں شرافت و نیکی کی دعوت دیتا ہے۔ اسلام اتنی آزادی کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اے لوگوں میں نبی تمہیں ایسے دن نہ بتا دوں جن دنوں میں تم ایک دوسرے سے نیکی بھی کرو، ایک دوسرے سے اچھا سلوک بھی کرو، اپنے ہمسایوں پر شفقت بھی کرو، اپنے ہمسایوں کا خیال بھی رکھو۔
اپنے بیٹوں پر شفقت کرو، یتیموں کا خیال رکھو، اور تم خوشیاں بھی مناؤ۔ فرمایا تم خوشیاں مناؤ گے، تمہاری خوشیوں پر رب خوش ہوگا۔ فرمایا جس پر رب خوش ہو جاتا ہے اس کی زندگی کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ فرمایا لوگوں، تمہیں میں 2 دن عطا کرتا ہوں، ایک عید الفطر کا دن اور دوسرا عید الاضحیٰ کا دن۔ فرمایا جب یہ 2 دن آئیں تو ان کو بڑی خوشی کے ساتھ منانا، اور جب بھی یہ 2 دن اپنی زندگی میں پاؤ تو بلند آواز کے ساتھ تکبیریں پڑھنا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ارشاد باری تعالی ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ جب بھی تم ماہ رمضان المبارک کے روزے مکمل کر لو، 29 کا چاند دیکھ لو یا چاند نظر نہ آنے کی صورت میں 30 روزے مکمل کر لو۔ فرمایا 30 روزے جب مکمل کر لو تو پھر یہ سمجھ لو کہ یہ سب کچھ رب کے فضل و کرم سے ہوا، رب کی عطا سے ہوا، اور جس پر رب کا فضل و کرم ہو جائے پھر وہ حمد و ثنا بجا لائے، تسبیح بجا لائے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بجا لائے، پھر وہ عبادت کو بجا لائے اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرے۔ فرمایا تم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو گے، رب تم پر رحمتیں اور برکتیں بکھیرتا چلے جائے گا، حتیٰ کہ تمہارے زندگی کے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حضرات گرامی، وقت مختصر ہے اور اس مختصر سے وقت میں ایک آخری بات کر کے میں اجازت چاہوں گا کہ یہ زندگی بڑی مختصر ہے اور اس زندگی میں اتنے آزاد خیال اچھے نہیں ہوتے، اس زندگی میں اتنا آزاد رہنا اچھا نہیں ہوتا۔ اس مختصر سی زندگی میں اپنے وقت کو ضائع مت کیجیے، بلکہ یہ زندگی کے لمحات، یہ زندگی کے موقع، یہ زندگی کے چانس کسی کسی کو نصیب ہوتے ہیں، اور زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے، زندگی کا ہر وقت قیمتی ہے۔ تو اس زندگی سے فائدہ اٹھائیے۔ اور آج عید الفطر کا دن ہے، میں آپ کو ایک پیغام دے کے جاؤں گا کہ جو بھی آپ سے کوئی ناراض ہے تو اس کو راضی کیجیے، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں فائدہ ہے، اسی میں افضلیت ہے، اسی میں مقام ہے۔ اسی کو حضور نے بیان فرمایا۔ حضور نے حقوق اللہ سے بڑھ کر حقوق العباد پر زور دیا۔ فرمایا کسی بندے کا حق کھانے سے رب کبھی معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے، جبکہ حقوق اللہ، فرمایا رب غفور الرحیم ہے، رب بڑی شانوں والا ہے، رب بڑی قدرتوں والا ہے، رب جب چاہے گا معاف فرما دے گا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، جراحت اسلام لہو قیام ولا یلتام ما جرح لسان۔ فرمایا تیر کا زخم مل جاتا ہے، چھری کا زخم مل جاتا ہے، تلوار کا زخم بھر جاتا ہے، لیکن یاد رکھو جب کسی کو اپنی زبان کے ساتھ تم زخم دو گے تو فرمایا وہ قیامت تک نہیں ملتا۔
اور یہی دیا ہوا زخم تمہیں جہنم کی طرف دھکیل کے لے جائے گا۔ دوستان گرامی، بڑے بابرکت دن گزرے گئے ہیں۔ آج کا دن بڑی عظمت اور بڑی شان والا دن ہے۔ آپ سے اگر کوئی والدہ آپ کی ناراض ہے تو منا لیجئے، یہ زندگی کے موقع بار بار نہیں آتے۔ اگر آپ سے آپ کا والد ناراض ہے تو منا لو کہ یہ موقع بار بار نہیں آتے۔ اگر آپ سے آپ کی بہن ناراض ہے تو یاد رکھو یہ موقع پھر بار نہیں آتے۔ آپ سے اگر کوئی آپ کا ہمسایہ، کوئی پڑوسی، کوئی بزرگ ناراض ہے تو یاد رکھو، منا لو، یہ موقع زندگی کے بار بار نہیں آتے۔ اور جو آپ کو اللہ نے زندگی عطا کی ہے اس سے فائدہ اٹھائیے۔ اگر عمر میں کوئی آپ سے چھوٹا بھی ہے تو حضور نے پھر ان کی بھی فضیلتیں بیان فرمائی۔ حضور نے فرمایا اگر عمر میں آپ سے کوئی چھوٹا ہے اور آپ محض رضا الہی کی خاطر، محض حضور کے فرمان کی خاطر اگر تم اس کے گھر چل کر اس کو منانے کے لیے جاتے ہو تو فرمایا تمہارے ہر قدم پر اللہ رب العزت 60,000 کے گناہوں کو، 60,000 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایک قدم کی برکت یہ ہے کہ اللہ رب العزت 60,000 گناہوں کو، 60,000 سال کے گناہوں کو اللہ رب العزت دھو دیتا ہے۔ تو حضرات گرامی، آج کا دن بڑی عظمت، بڑی شان والا دن ہے، اور میرا یہ پیغام اپنے دلوں پر لکھ لو اور اس پر عمل کرو کہ اگر آپ سے کوئی ناراض ہے تو ان کو منا لیجئے کہ جب تک کوئی بندہ آپ کو معاف نہیں کرے گا اللہ رب العزت کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے دن، ایسے مہینے، ایسے لمحے، ایسی گھڑیاں بار بار اپنی زندگی میں نصیب کرے، اور اللہ رب العزت ہم سب کی زندگی کو دراز فرمائے، اور ہم سب کو، تمام اہل محلہ، اہل علاقہ، تمام شہر والوں کو اللہ رب العزت، بلکہ تمام امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت اتفاق، اتحاد، پیار، محبت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔